السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور پارہ 2، آیت 153 سے لے کر 156 تک، یعنی 153 سے لے کر 156 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ یا ایو، یا الگ کلمہ ہے اور ایوہل یہ الگ کلمہ ہے، تو یا مد منفصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد یا کے اوپر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے یہ ای دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس کو مد جائز کہتے ہیں، اس میں توسط اور قصر ہے۔ ایہا الذی یا مدہ ہے، آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے نو، آ منستعینو، وصل کی صورت میں جو یہ واو ہے اس کے بعد جو الف ہے یہ حذف ہو جائے گی، نون کو سین میں ملائیں گے، نستعی یا مدہ نو واو مدہ بالصبری، ٹھیک ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور با پر قلقلہ، اور با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب بھی ان پر جزم ہوگا ان 5 حرفوں پر چاہے وصل ہو، یہ رکنے کی حالت میں ہو یا ملانے کی حالت میں، وہاں قلقلہ ہوگا۔ را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے، والصلاة، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور گول تا کو وقف کی حالت میں آئے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔
ان اللہ مع صاد کے اوپر کھڑا زبر اور صاد کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. پیرین، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا الف مدہ تقولوا دونوں جگہ واو مدہ لمن يقتل، یہاں جو ہے ادغام مع الغنہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون میں سے یہاں یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. یق قاف پر قلقلہ، فی یا مدہ سبی یا مدہ للہ. اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا. اموات میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی وا، اور اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں وقف کر رہے ہیں تو یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصد تینوں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بل احیاء یا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو مد واجب کہتے ہیں. اس میں طول اور توسط ہے، قصر جائز نہیں ہے. اون والا یہاں مد یا حروف ادغام مع الغنہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. بل احیاء ولکن لا لکھا ہے تو یہاں ادغام تام ہوگا. ادغام تام یعنی ادغام بلا غنہ، یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا. ادغام تو کریں گے، غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے. ادغام تام اس ادغام کو بولتے ہیں جس میں ادغام کرتے وقت پیچھے والے حرکت کی کوئی بھی، ٹھیک ہے، پیچھے والے حرف کی کوئی بھی حرکت باقی نہ ہو، یعنی وہ حرف ہی باقی نہ ہو. جیسے ولا کن لا سے ولا کن لا بول رہے ہیں تو نون بالکل حذف ہو گئی، ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تشعرون وا کو پور پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے وا کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ یا مد عارض وقفی ہوگا وقف کی صورت میں. بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وَلَنَبْ با پر قلقلہ اور نون کے اوپر تشدید ہے تو نون مشدد ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی میں اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور یہاں ادغام مع الغنہ کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے. من الخوف واولین، والجوع واو مدہ، ونق قاف پر قلقلہ، صم من الاموال اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. من الاموال والانفس اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. والثمرات
اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی بھی ہوگا. کیوں؟ وہی قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. الصابرین، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور صاد کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، را باریک پڑھی جائے گی. وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا، الذی یا مدہ ہے، اذا اصابتہم دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا. اس کو مد جائز کہتے ہیں. اس میں توسط اور قصر ہے. صاد کو پر پڑھیں گے. بت ہم مصیبہ، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی یہاں ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اور مخرج اور صفات کے لحاظ سے یہاں ادغام مثلین بھی ہوگا. اور مصیبتوں قالو، اور یہاں اخفاء حقیقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. مصیبتوں قالو اور انا دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے؟ انا نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. للہ اللہ کے نام باریک پڑھا جائے گا. انا الیہ نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. اور دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے. الی یالین، راجعون، جعون، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور را پور پڑھی جائے گی. اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. چلیے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون